حضرات یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ آپ ذرا سنیے، ان کے منہ سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا، حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا۔ ان الفاظ کو سننے کے بعد اب آپ یہ بات بتلائیے، کیا کوئی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ قتل کر دیا، مار ڈالا؟ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنی مرتبہ جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انہیں آپ کہیں گے کہ میری نیت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور دوسروں کے بارے میں آپ جو ہیں نجائز اور زیادتی والے پراپوگنڈا کرنے سے اور ان کے اوپر الفاظ تھوپنے سے باز نہیں آتے۔ قاری صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ جو الفاظ چنے گئے ہیں ان کا چناؤ غلط ہے، اور انہوں نے الفاظ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن آپ پھر بھی زبردستی ان کو تھوپتے رہے۔ یہ کا طریقہ کار ہے؟ نہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت کے الفاظ استعمال کیے، نہ سیدنا کے الفاظ استعمال کیے، نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال کیے، نہ شہید کے الفاظ استعمال کیے، قتل کر ڈالا۔ حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا۔ اور جناب علی اصغر ان کے بارے میں آپ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ مار ڈالا۔ اگر آپ جس بنیاد کے اوپر گستاخی کو اسٹینڈرڈ مقرر کر رہے ہیں اس کی روح سے تو آپ خود بہت بڑے گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، جو آپ ملک کے اندر فتنہ فساد کی چنگاری کو بڑکانا چاہتے ہیں، اس کی لپیٹ کے اندر خود آپ کا اپنا گھر بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ تو عامر لیاقت صاحب ایسی آگ کو مت جلانے کی کوشش کیجئے کہ جس کی لپیٹ کے اندر خود آپ کی اپنی ذات بھی آ جائے۔ اپنے ماضی کردار پہ غور کیجئے کہ آپ نے کس طرح خلفائے جو ہیں ہمارے شیخین کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ کہاں مر گئے اپنی بیٹیوں کو دینے والے۔ تو آپ کا اپنا وتیرہ لوز ٹاک کا رہا ہے۔ آپ نے جناب ائمہ دین کو گالیاں دیں، آپ نے معاصر علماء کو گالیاں دیں، اور گندے الفاظ، گندی غلیظ زبان، جو آپ کے کلپس جو ہیں وہ اس وقت پورے کے پورے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ کس قدر غیر محتاط آپ کا طرز تکلم ہے، کس قسم کی آپ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، کس قسم کے آپ اخلاق سے گھرے ہوئے کمنٹس دیتے ہیں، کس قسم کی تضحیک امیز ہنسی آپ لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں۔ اور اب ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں کبھی مسیحی برادری کے بارے میں، کبھی ہندو برادری کے بارے میں، کبھی جو اسلام سے باہر کی برادریاں ان کے بارے میں کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا جو آپ اہل اسلام کے بارے میں اختیار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو شرم کرنی چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ شرم نام کی کوئی چیز آپ کے یہاں پر موجود نہیں۔ آپ کو غیرت کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ غیرت بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے موقر اداروں سے، پیمرا سے، اعلیٰ عدالتوں سے اور سیکورٹی اداروں سے اور فیس بک یوزر سے، ملک کے جتنے محب وطن عناصر ہیں ان سے باقاعدہ طور پہ اپیل کرتے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب اس قابل بالکل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت کا مظاہرہ کیا جائے۔ تا حیات جب تک ان کے پروگرامز کو بین نہیں کیا جائے گا، امت اس شخص کے فتنہ فساد سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تو میں عامر لیاقت صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ انسان بن جائیے اور اپنے طرز عمل کے اوپر غور کیجئے، اور جو بد تہذیبی، بد حواسی اور انتشار پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسے باز آ جائیے۔ اور پبلک سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عامر لیاقت صاحب کے تا حیات بین کے لیے جو ہیں اپنی جدوجہد کو مکمل طور پر تیز کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے، اور عامر لیاقت جو ملک کے اندر فساد کروانا چاہتے ہیں، فرقوں کا آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور ایک فرقے کو مارجنلائز کر کے متحدہ مجلس عمل میں بھی رہنا ڈالنا چاہتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں رہنا ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام مقاصد فکر کے ساتھ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہے ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن عامر لیاقت صاحب آپ امت کو لڑا رہے ہیں اور تفرقے کو پھیلا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو کہ اور آپ کے نام نامی کو، آپ جو ہیں ان کی خلافت راشدہ کو باقاعدہ طور پہ کنٹراورشل بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے مقتدا ہیں، اور جن کی شان اقدس پہ اور جن کی ناموس کے اوپر ہماری ذاتیں بھی قربان، ہمارے بیوی بچے بھی قربان ہیں، اور جو افضل الخلائق ہیں ان کے بارے میں اب خام ہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہیں ان کی حرمت اور ناموس کے حوالے سے بعض باتیں جو ہیں خام ہاں جھوٹی بہتان تراشی کے انداز کے اندر جو ہیں کسی کے اوپر تھوپ کر اپنے نہ جانے کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کیجئے، کچھ اللہ سے ڈر جائیے، توبہ کیجئے۔ شاید آپ کے توبہ کرنے کے ساتھ، اور واقعی ماضی میں جو بھی آپ نے توبہ کی اس کے آپ اگینسٹ گئے، لیکن اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سیدھے راستے کے اوپر آ جائیے،
اپنی اصلاح کی لیجئے، وگرنہ یاد رکھیے کہ آپ کا نام جو ہے وہ بالکل اس طرح ہو جائے گا جس طرح آپ کا نام بدنامی کی ایک علامت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جمی امت کو آپ کے فتنہ اور شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔